السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج پھر سے ایک بار حاضر ہیں آپ کے سامنے ایک نئی سچی اور انوکھی کہانی لے کر۔ اس نے میری خاطر اپنی جان لے لی، محبت کی سچی داستان آپ کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل وفا انٹول اسٹوری کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کو دبائیے۔ وہ کالج میں میرا پہلا دن تھا۔ میں اپنی دوست شہلا کے ساتھ کالج کے احاطے میں گھومتی پھر رہی تھی کہ وہ اچانک میرے سامنے آ گیا۔ وہ ایک دلکش سا نوجوان، الجھے بالوں والا، جس کی قمیض کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس نے شہلا کو نظر انداز کرتے ہوئے میری طرف انگلی اٹھائی۔ شاید آج کالج میں تمہارا پہلا دن ہے نا؟ ہاں، میں نے گردن ہلائی۔ میں تم سے 1 سال سینئر ہوں، اس نے بتایا۔ میں تمہیں بہت دیر سے ادھر ادھر گھومتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر؟ میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا۔ ویسے اس سے کچھ خوف سے محسوس ہونے لگا ہے، میں نے چپکے سے شہلا سے کہا۔ پھر یہ کہ تم مجھے بہت اچھی لگی ہو اور میں تمہیں حاصل کر لوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں سن ہو کر رہ گئی۔ ابھی جو میں شہلا سے باتیں ہی کر رہی تھی، اس نے یہ کیسی بات کر دی تھی؟ میں تو اس کو جانتی بھی نہیں تھی۔ اور وہ اتنا کہہ کر تیزی سے ایک طرف چلا گیا۔ شمائلہ، شہلا خوفزدہ سی ہو کر بولی، یہ تو مجھے پاگل معلوم ہوتا ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ اور تم نے سنا کیا کہہ رہا تھا؟ آؤ چلو واپس چلتے ہیں، وہ تو جا چکا ہے، ابھی ہم نے کالج بھی نہیں دیکھا، چلو کینٹین میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے باہر والی کینٹین کی طرف اشارہ کیا۔ کالج میں 2 کینٹینز تھی، ایک عمارت کے اندر اور دوسری باہر، درختوں کے درمیان جہاں میزیں اور کرسیاں لگی ہوئی تھی۔ اس باہر والی کینٹین میں ہر طرف لڑکے لڑکیوں کا رش لگا رہتا اور سب دل کھول کر ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے۔ کالج میں اگرچہ یہ پہلا دن تھا، لیکن احساس ہو گیا تھا کہ یہاں کا ماحول اسکول سے کتنا مختلف ہے، جیسے ایک بڑے پنجرے سے نکل کر ایک بہت بڑے سے پارک میں آ گئی ہوں میں۔ اگر شہلا کا ساتھ نہیں ہوتا تو بہت اجنبیت کا احساس ہوتا۔ شہلا اور میں اسکول میں بھی ساتھ تھے، محلہ بھی ایک ہی تھا اور اتفاق سے کالج بھی ایک ہی ملا۔ ہم نے وین لگوا لی تھی، اس کا مطلب تھا کہ کم از کم 4 برسوں تک تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اللہ کی مرضی زندگی کہاں لے جائے۔ ہم کینٹین میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہاں لڑکے اور لڑکیاں تو تھیں، لیکن ہمارے ناآشنا کسی کو ہم نہیں جانتے تھے سوائے ایک دوسرے کے۔ ہم چائے لے کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ شہلا، وہ بندہ کون تھا اور کیسی دھمکی دے کر گیا ہے؟ اللہ جانے، اسے کہتے ہیں سر منڈاتے ہی اولے پڑنا شروع ہو گئے۔ ویسے مجھے وہ کچھ عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا عجیب و غریب؟ میں نے پوچھا۔ تم نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھی؟ کیسی عجیب سی چمک تھی اس کی آنکھوں میں۔ جنونی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، باپ رے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ دیکھتی رہو، ہو سکتا ہے اس نے بس یوں ہی پریشان کرنے کے لیے یا مذاق کرنے کے لیے یہ سب کہہ دیا ہو۔ سنا ہے فرسٹ ایئر کی لڑکیوں کے ساتھ اسی قسم کا مذاق کیا جاتا ہے۔ ہم نے ابھی چائے ختم ہی کی تھی کہ وہ پھر نظر آ گیا۔ وہ بھی کاؤنٹر سے چائے لے کر کسی طرف بیٹھنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھا تو صحیح، لیکن ہماری طرف آیا نہیں، ہمیں نظر انداز کر دیا۔ شکر اللہ کا، یار میں تو ڈر ہی گئی تھی یہ پاگل پھر ہماری طرف نہ آ جائے۔ شیلا نے کہا۔ ہم نے چائے پی لی ہے اور اب اٹھ جاؤ۔ ہم وہاں سے اٹھ کر اپنی کلاس میں آ گئے۔ لیکچر کا وقت شروع ہونے والا تھا۔ ہم نے لیکچر اٹینڈ کیا اور اپنی اپنی ڈائریز میں ضروری پوائنٹس نوٹ کرتے چلے گئے۔ پہلے سال کی لڑکیاں اور لڑکے الگ سے پہچان لیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ کچھ پریشان سے گھبرائے سے رہتے ہیں، جبکہ سینئرز ان کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں۔ 2-4 دنوں تک پھر کچھ نہیں ہوا۔ وہ لڑکا ہمیں دکھائی نہیں دیا، اس لیے میں نے بھی گھر میں اس کا ذکر نہیں کیا، ورنہ خوامخواہ سب پریشان ہو جاتے۔ اور ویسے بھی ابھی کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ ایک لڑکے نے چلتے ہوئے ایک بات کہہ دی تھی، اس کے بعد وہ خود دکھائی نہیں دیا تھا، بس اتنی سی بات تھی۔ لیکن 4-5 دنوں کے بعد وہ پھر ہمارے سامنے آ گیا۔ اس وقت بھی ہم اسی باہر والی کینٹین سے چائے لے کر ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس بار بھی وہ اگرچہ معقول یعنی اچھے لباس میں تھا، لیکن پہلے کی طرح بال الجھے ہوئے تھے۔ ہیلو، اس نے بڑے اچھے لہجے میں کہا، بڑی شائستگی سے۔ مجھے شہرم کہتے ہیں۔ اس نے اپنا نام بتایا۔ اس نے چونکہ بہت سلیقے سے بات کی تھی، اس لیے اس کا وہ تاثر ختم ہونے لگا جو پہلی بار ہوا تھا۔ میرا نام شہلا ہے۔ شہلا نے ہمت کر کے اپنا نام بتا دیا۔ اور تم؟ اس نے مجھے مخاطب کیا۔ میں شمائلہ ہوں۔ میں نے اپنا نام بتایا۔ گڈ۔ اس نے گہری سانس لی۔ تم دونوں شاید ایک ہی کلاس میں ہو۔ ہاں۔ اب میں تم دونوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں، اس نے کہا۔ اس کالج میں بعض لڑکے بہت بدماش ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بہت پریشان کریں، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے، اس لیے اول تو یہ کوشش کرو کہ دونوں ایک ساتھ ہی دکھائی دو۔ پھر بھی اگر کوئی ایسی ویسی بات کرے تو مجھے ضرور بتا دینا، میں 2 منٹ میں اس کو سیدھا کر دوں گا۔ ہم حیرت سے منہ کھولے ہوئے
اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ وہ پھر ایک جھٹکے سے مڑا اور تیزی سے ایک طرف کو چلا گیا۔ مائی گاڈ، کیسا بندہ ہے یہ! شہلا نے حیرت ظاہر کی۔ آج تو بالکل بدلا ہوا لگ رہا ہے، اور آج تو اس نے پریشان کرنے والی کوئی بات بھی نہیں کی، میں نے کہا، بلکہ الٹا ہمیں دلاسے دے کر چلا گیا۔ اس لیے تو میں کہہ رہی تھی کہ یہ جنونی ہے۔ ایسے لوگوں کی ذہنیت بدلتی رہتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ اور۔ ان کے کسی بھی موڈ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کرے اس کا دوبارہ سامنا نہ ہو، میں نے کہا۔ لیکن ایسی دعائیں قبول کب ہوتی ہیں؟ 2-4 دنوں کے بعد وہ صاحب پھر میرے سامنے آ گئے۔ اس بار اتفاق سے میں اکیلی تھی۔ شہلا کالج نہیں آ سکی تھی۔ ہیلو، اس نے مجھے مخاطب کیا۔ کیسی ہو؟ میں نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہا، لیکن اس نے آگے بڑھ کر پھر میرا راستہ روک لیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، تم اس طرح مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ دیکھو، میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں غصے سے بولی، تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ ابھی کہاں؟ ابھی پیچھے کہاں پڑا ہوا ہوں؟ وہ عجیب انداز سے ہنس دیا۔ ابھی تو بس یوں ہی تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور ہاں، تم نے کہا کہ تمہارا میرا کیا واسطہ ہے۔ چلو ابھی نہ صحیح، آگے چل کر تو ہو جائے گا۔ 2-4 لڑکے اور لڑکیاں ہماری طرف آتے دکھائی دے گئے۔ ان کو دیکھ کر میری کچھ ہمت بڑھ گئی۔ جاؤ، ورنہ میں تمہارے ساتھ بری طرح پیش آؤں گی۔ لیکن کیوں؟ میں نے ایسا کیا گناہ کر دیا ہے؟ کون سا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا، صرف اتنی سی بات ہے کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، اور تم ہو بھی اچھی، اور کسی کو پسند کرنے میں کوئی برائی تو نہیں ہے۔ کسی نے آواز دی، شہرم۔ اس نے چونک کر آواز دینے والے کی طرف دیکھا، پھر مجھ سے مخاطب ہوا، کوئی بات نہیں، پھر ملاقات ہوگی، اور ہاں، مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک بے ضرر یعنی بغیر نقصان پہنچانے والا انسان ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ آواز دینے والے لڑکے کی طرف چلا گیا۔ ایک لڑکی تیزی سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی۔ ایکسکیوز می، کیا یہ شہرم آپ کو پریشان کر رہا تھا؟ اس نے پوچھا۔ ایسا ہی سمجھ لیں، نفسیاتی مریض ہے کمبخت، جنونی۔ لڑکی نے برا سا منہ بنایا۔ شاید تمہارے ساتھ بھی کوئی ایسی ویسی حرکت کر چکا ہے۔ ہاں، میرے پیچھے پڑ گیا تھا، کہنے لگا میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ پھر میں نے جوتا اتار کر اس کی مرمت شروع کر دی۔ کچھ اور لڑکے بھی یہ دیکھ کر ہمارے پاس آ گئے، اور اس وقت بھی یہی کہتا رہا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے۔ اس کی جو توہین ہوئی، اس کا بدلہ وہ ضرور لے گا۔ مائی گاڈ، پھر تو بہت خطرناک بات ہو گئی ہوگی، بہت زیادہ۔ آؤ کہیں بیٹھ کر بتاتی ہوں۔ ہم ایک طرف گھاس پر بیٹھ گئے۔ ساتھ چلتے ہوئے اس لڑکی نے اپنا نام رانا بتایا تھا۔ وہ اسی کلاس میں تھی جس میں وہ جنونی تھا۔ ہاں، اب بتاؤ، میں نے پوچھا۔ کیا کیا تھا اس نے؟ اس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے اپنی توہین کا بدلہ لے گا۔ اس نے بدلہ یہ لیا کہ اپنی ایک کلائی کاٹ لی۔ کیا؟ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں یار، میرے سامنے۔ اف، ابھی بھی یاد کرتی ہوں تو کانپ کر رہ جاتی ہوں۔ وہ مجھے کالج کے احاطے میں ہی مل گیا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ میں اکیلی ہوں، اسی لیے وہ میرے پاس آ گیا۔ سچ یہ ہے کہ اسے دیکھ کر میں بری طرح سے سہم گئی تھی۔ اس نے کہا، میں آج تمہیں اپنی توہین کا بدلہ لینے آیا ہوں، اور یہ بدلہ لینے کے بعد میں بھول جاؤں گا تمہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک چاقو نکال لیا۔ میرا تو برا حال ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ میرا آخری دن آ چکا ہے۔ پھر اس نے وہ چاقو اپنی کلائی میں اتار لیا۔ اوہ ہاں، تم کو شاید اندازہ نہ ہو کہ اس وقت میری کیا حالت ہو رہی تھی۔ اس کی کلائی سے خون بہ رہا تھا۔ اتنا خون دیکھ کر میں تو بے ہوش ہونے لگی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، سنو، تم نے میری توہین کی ہے، میں نے اس کا بدلہ اپنے آپ سے لے لیا ہے، کیونکہ میں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا جس سے میں پیار کرتا ہوں۔ میرے اندر کی آگ اس بدلے کے لیے ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ اب میں کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ اس کی کلائی سے خون بہ رہا تھا اور وہ بولے جا رہا تھا۔ پھر وہ ایک طرف چلا گیا، اور میں وہیں ایک درخت کا سہارا لے کر بیٹھنا چاہتی تو شاید بے ہوش ہو جاتی۔ او خدا، یہ تو بہت خطرناک صورتحال ہے، میں نے کہا۔ اس کے بعد کیا کیا اس نے؟ کیا تمہیں پھر کبھی چھیڑا نہیں؟ تم سے بات نہیں کی؟ کچھ بھی نہیں؟ اب تو وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، جیسے بھول گیا ہو مجھ کو۔ وہ ہر معاملے میں جنونی ہے، جانتی ہو، اس نے انٹر کالج باکسنگ چیمپئن شپ بھی جیت رکھی ہے۔ نہیں، مجھے یہ معلوم نہیں، یہ بھی اس کے جنون کی کہانی ہے۔ اچھا، پچھلا چیمپئن بھی اسی کالج کا تھا؟ شہرن جب نیا نیا کالج آیا تھا تو کسی بات پر اس چیمپئن سے لڑائی ہو گئی۔ چیمپئن نے اس کی بہت توہین ہی نہیں کی، بلکہ اسے مارا بھی۔ شہرم پٹتا رہا، وہ کچھ نہیں کر سکا کیونکہ وہ چیمپئن کی طرح باکسر نہیں تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ رؤف۔ ہاں، میں نے یہ نام سن رکھا ہے۔ پھر شہرم نے کیا کیا؟ وہی، اپنے جنونی ہونے کا ثبوت۔ رؤف سے مار کھانے کے بعد اس نے باکسنگ کی تربیت حاصل کرنا شروع کر دی۔ رات دن صبح شام اس کے ساتھی بتاتے ہیں کہ وہ پاگلوں کی طرح محنت کرتا رہا، ٹریننگ لے رہا تھا، بس
उस पर जुनून सवार हो गया था कि हर हाल में अपनी तौहीन का बदला लेना है, और सिर्फ 4 महीनों के बाद उसने चैंपियन को धुनक कर रख दिया, बहुत बुरी तरह मारा। उसके बाद बेचारा चैंपियन कॉलेज छोड़कर ही चला गया। तो ये शहरम ऐसा आदमी है? हाँ, ऐसा ही है। बस जो भी धुन सवार हो जाए। मेरे लिए धुन सवार हुई तो इसने अपने आप को जख्मी कर लिया। अब तुम्हारी धुन सवार हुई है तो खुदा जाने तुम्हारे साथ इसका क्या होगा, क्या रवैया होगा। मैं अब बुरी तरह से घबरा गई थी। तो बताओ क्या करूं? मेरा ख्याल है इसके सामने मत आया करो, राना ने कहा। इधर उधर हो जाया करो, लेकिन कब तक? हम एक ही कॉलेज में हैं, हमारा सामना तो होता रहता है। क्यों ना प्रिंसिपल से इसकी शिकायत कर दी जाए? ये तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। राना कुछ सोचकर बोली, अव्वल तो ऐसी शिकायत कुछ होगी नहीं। अगर प्रिंसिपल ने इसे कॉलेज से निकाल भी दिया तो वो तुम्हारे लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तुम कॉलेज से बाहर तो नजर आ सकती हो ना। यार, ये मैं किस चक्कर में फंस गई? मैंने कहा, मैं तो यहाँ सीधी तरह अपनी पढ़ाई करने आई थी। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ इस किस्म के बंदे से मेरा पाला पड़ जाएगा। ऐसा करो, तुम कम से कम अपने घर वालों को बता दो। राना ने मशवरा दिया। इससे क्या होगा? वो बेचारे तो परेशान हो जाएंगे। परेशान तो होंगे, लेकिन किसी भी वक्त तुम्हारा साथ भी दे सकते हैं। अगर उनके इल्म में ये सब होगा तो वो एहतियात करेंगे। हो सकता है तुमको अकेला कॉलेज आने या जाने ना दें, या उनके जहन में कोई और बात हो। इसका मतलब ये है कि ये मामला वाकई सीरियस है। जाहिर है मैं भी उसके बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ तुम्हें। अगर तुम चाहो तो कॉलेज वालों से मालूम कर सकती हो। मुझे मालूम करने की क्या जरूरत है? मैं तो खुद उसकी हरकतें देख चुकी हूँ। राना का मशवरा बहुत बेहतर था, इसलिए मैंने पहली फुर्सत में घर वालों को बता दिया। अम्मी तो ये सुनते ही वाविला करने लगी, शोर करने लगी। अरे लानत भेजो ऐसे कॉलेज पर, कमबख्त पागल आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे लोगों का जुनून बहुत खतरनाक भी होता है और बहुत फायदेमंद भी। अब्बू ने कहा। फायदेमंद किस तरह होता है? मैंने पूछा। देखो, इस किस्म के लोग या तो अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, या फिर इनका जुनून इन्हें बहुत बड़ा आदमी बना देता है। अब्बू ने कहा। या तो ये दुनिया को संवार देते हैं या बिगाड़ देते हैं। मुझे तो वो बिगाड़ने वाला मालूम होता है अब्बू। मुझे उससे खौफ महसूस होने लगा है, कहीं कोई परेशानी ना खड़ी कर दे। तुम अपने उस्तादों से बात करो बेटा, अब्बू ने मशवरा दिया। अगर उनसे भी बात नहीं बन सकी तो फिर कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। आप भी यही कह रहे हैं अब्बू? हाँ बेटा। अब्बू ने गहरी सांस ली। मैं ऐसे कई जुनूनियों को देख चुका हूँ। ये बहुत घटिया लोग होते हैं और बहुत बड़े लोग भी होते हैं। अब्बू, ये दो अलग अलग बातें कैसे हो सकती हैं? वो इस तरह कि अगर जुनूनी घटियापन पर उतर आए तो वो दूसरों को और खुद को बर्बाद करके रख देता है। उसमें इंतकामी जज्बा होता है, कत्ल करना, किसी की इज्जत लूटना, तेजाब वगैरह फेंकने के वाकयात इसी जुनून के नतीजे में होते हैं। एक भयानक जिद उसके जहन पर सवार हो जाती है, और ऐसा आदमी बड़ा किस तरह होता है? वो अपने जुनून का रुख किसी बड़े मकसद की तरफ मोड़ देता है, किसी टारगेट को हासिल करने की तरफ, और दुनिया को बहुत कुछ दे जाता है। अब मैं ये नहीं जानता कि वो लड़का कैसा है, वैसे वो मुझे मनफी जुनून वाला दिखाई देता है, यानी इंतकाम लेने वाला, बदला लेने वाला। जी हाँ अब्बू, वो ऐसा ही है। फिर तो तुम्हें बेटा बहुत एहतियात करनी होगी। इसलिए तो कह रही हूँ कि इस कॉलेज से उसको निकाल लें। अम्मी फट पड़ी। अल्लाह जाने कल क्या हो, ऐसे लोगों का क्या भरोसा। ये तो है, लेकिन इतनी जल्दी कॉलेज से निकालना भी मुनासिब नहीं है। अब्बू ने मेरी तरफ देखा। बेटा तुम कोशिश करो, तुम्हारी सहेली शहला तुम्हारे साथ ही रहे। देखो, मैं 2-4 दिनों में भाग दौड़ करके किसी अच्छी जगह एडमिशन की कोशिश कर लेता हूँ। दूसरे दिन कॉलेज पहुंची तो वहाँ ये खबर मिली कि हमें हॉक्स बे यानी समंदर पर पिकनिक पर जाना है। सिर्फ 2 क्लासें जा रही थी, यानी एक मेरी क्लास और दूसरी उस शहरम की क्लास। नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगी, मैंने शैला से कहा। वो क्यों? तुमको तो मालूम है वो पागल मेरे पीछे लगा हुआ है। कॉलेज में तो शायद उसे इतना मौका नहीं मिल सकता। समंदर पर जाकर वो तो बहुत कुछ कर सकता है। सब अपनी तफरीह में लगे होंगे, हमारी तरफ कौन ध्यान देगा? मेरी जान, अब उसके खौफ से तो तुम जिंदगी भर कुछ नहीं कर सकती। हिम्मत करो, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत से लोग होंगे, फिर मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, देखती हूँ क्या करता है वो। ठीक है, मैंने उसके हिम्मत दिलाने पर हामी भर ली। ओके, मैं भी चल रही हूँ। दूसरे दिन 3 बसों में ये हंसता गाता हुआ काफिला हॉक्स बे की तरफ रवाना हो गया। सब के सब बहुत खुशगवार मूड में थे। ये इत्तेफाक था कि शहरम भी हमारी बस में था। उसने एक बार मेरी तरफ देखा तो था, लेकिन नजरें फिर फेर ली और दूसरों से बातें करने लगा। कॉलेज की लाइफ भी क्या होती है। हम प्रैक्टिकल लाइफ और बेफिक्री की लाइफ के दोराहे पर खड़े होते हैं। एक कदम का फासला होता है। एक कदम आगे बढ़ा तो हमें अमली जिंदगी का आगाज कर देना होता है। इसलिए बेफिक्री के जो लम्हात मिल जाए वो बहुत गनीमत होते हैं।
ہم ہنستے گاتے ہوئے ہاکس بے پہنچ گئے۔ لڑکے لڑکیوں نے پکنک کے لحاظ سے ڈریسنگ کر رکھی تھی۔ سب کچھ بہت خوشگوار اور خوبصورت تھا۔ کسی نے مشورہ دیا، چلو پانی میں چلتے ہیں۔ استاد روکتے رہ گئے، لیکن ایسے موقع پر کون سنتا ہے؟ ہم لڑکیوں نے شلوار کے پائچے اوپر کیے اور پانی میں گھس پڑی۔ سمندر کی اپنی الگ کشش ہوا کرتی ہے۔ اس کا پانی آگے بڑھتے رہنے کی امید دلاتا رہتا ہے۔ آگے اور آگے۔ میں اور شہلا دوسری لڑکیوں سے آگے نکل آئی تھی۔ ذرا فاصلے پر لڑکوں کا گروپ تھا جو سوئمنگ کی مہارت دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم بہت آگے نکل آئے تھے۔ اسی وقت ایک تیز لہر نے مجھے اور شہلا کو جدا کر دیا۔ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ تبھی شہلا کی چیخ سنائی دی۔ مجھے صرف اتنا ہی یاد ہے، اس کے بعد میں جیسے پانی میں اترتی چلی گئی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار سکتی۔ پانی نے مجھے اندر اتارنا شروع کر دیا تھا، مجھے اپنے بازوؤں میں سمیٹ رہا تھا۔ میری سانسیں بند ہونے لگی تھی۔ صرف اتنا احساس تھا کہ پانی اور میں ایک ساتھ مل گئے تھے، اور اچانک صرف اتنا احساس ہوا، کسی کے مضبوط ہاتھوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے بعد کوئی ہوش نہیں رہا۔ جب ہوش آیا تو میں کسی ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی۔ میرے گھر والے میرے پاس تھے، کالج کی پرنسپل تھی، شہلا تھی، وہ سب رو رہے تھے۔ مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ کر سب خوش ہو کر چلا اٹھے۔ امی نے پیار کرنا شروع کر دیا۔ میں کچھ دیر تک سن پڑی رہی۔ ذہن میں آندیاں سے چل رہی تھی۔ ایک دھن لگا سا تھا جو آہستہ آہستہ صاف ہو رہا تھا۔ یاد آنے لگا کہ ہم سب سمندر پر پکنک منانے گئے تھے۔ سمندر ہمارے سامنے تھا۔ ہم اس کو دیکھ کر بے قابو ہو کر رہ گئے۔ آگے بڑھتے چلے گئے۔ میں اور شہلا بہت آگے نکل گئی تھی۔ پھر اچانک کیا ہوا، میں ڈوبنے لگی۔ میں نے شہلا کی چیخ سنی۔ میں نے خود کو سمندر کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن سمندر مجھے اپنی آغوش میں لے چکا تھا۔ میں ڈوبنے لگی اور اسی وقت کسی نے میرے بال پکڑ کر مجھے زور سے کھینچنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے اس کا ہوش نہیں رہا، اور اب ہوش آیا ہے تو شاید میں کسی ہاسپٹل میں ہوں اور سب لوگ میرے گرد جمع ہیں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو ڈاکٹر نے منع کر دیا، نہیں ابھی نہیں، ابھی آرام کرو، ابھی کمزور ہو، ایک آدھ دن میں یہ کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اس وقت میں نے دیکھا مجھے ڈرپ بھی لگی ہوئی تھی۔ مجھے صرف یہ جاننا تھا کہ مجھے بچانے والا وہ کون ہے، کون مسیحا ہے؟ مجھے بچانے والا وہ مسیحا کون ہے؟ کس نے میری جان بچائی ہے؟ میں تو ڈوبتی جا رہی تھی۔ پھر کس نے میرے بال پکڑ کر کھینچے تھے؟ شہرم نے، شہلا نے بتایا۔ ہاں وہی جنونی، اسی نے تمہیں ڈوبنے سے بچایا تھا، شہلا نے کہا۔ اور وہ خود؟ میں نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ افسوس کہ وہ تمہیں بچاتے ہوئے خود ڈوب گیا۔ ڈوب گیا؟ یعنی اس نے جان دے دی؟ بیٹا، اس بار ابو مخاطب ہوئے، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ایسے لوگ اپنی دھن، اپنی ضد کے پکے ہوتے ہیں۔ اس شخص پر تمہیں بچانے کی دھن سوار ہو گئی تھی، اس نے اپنی جان پر کھیل کر تمہیں بچا لیا۔ یہ جنونی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں بیٹا، یا تو دوسروں کی زندگی ختم کر دیتے ہیں یا اپنی زندگی ختم کر لیتے ہیں۔ اس جنونی نے اپنی زندگی ختم کر لی، برسوں گزر گئے، لیکن میں اس کو بھلا نہیں سکی۔ وہ ابھی بھی یاد آتا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ ایسے لوگ کتنے عظیم ہوتے ہیں، کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ اس کو سب جنونی کہتے ہیں، میرے نزدیک وہ محبت تھی، محبت ہی تو تھی، ورنہ وہ کیا مجھے بچاتا سمندر کی لہروں سے؟ اتنے لوگ وہاں تھے، کتنے لڑکوں کو سوئمنگ، تیراکی آتی تھی، کسی نے مجھے نہیں بچایا۔ اس نے کیوں مجھے بچایا جبکہ میں نے سنا تھا کہ اسے سوئمنگ نہیں آتی تھی؟ باکسنگ کا چیمپئن تھا پر اسے تیرنا نہیں آتا تھا، پھر کیوں میری خاطر سمندر کی لہروں سے لڑ گیا؟ کیوں؟ یہ جنون نہیں، محبت تھی۔ اس نے مجھ سے سچی محبت کی تھی، پر میں اس کی محبت کو نہیں سمجھ سکی۔